السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو اس لیے ہم سب کو بھی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ استغفار بیماریوں کا علاج بھی ہے اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے، اور پھر بارش کے نزول کا ذریعہ بھی ہے، زراعت میں برکت کا ذریعہ، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ، اچھا اعمال نامہ پانے کا ذریعہ، یعنی قیامت کے دن انسان کو جن کی بخشش ہوگی ان کو خوشخبری دی جائے گی اور ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ بہترین نامہ اعمال ہوگا۔ پھر جنت میں درجات کی بلندی استغفار کی وجہ سے ہوگی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور استغفار کے لیے انسان اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر انسان قرآنی دعاؤں اور مسنون دعاؤں کا سہارا لے اور ان کو سیکھ بھی لے، کیونکہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ سورۃ نوح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کرنے کو کہا، اور کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، آسمان کو تم پر برسنے والا بنا دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات بنائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی خواہش کیا ہوتی کہ اس کو کیا کچھ ملے، یعنی رہنے کا مقام اور حالات جو ہیں وہ پرسکون ہو، پھر اس کے بعد یہ کہ مال ہوں، بیٹے ہوں، باغ ہوں، اور زندگی کی اور آرائشیں اور نعمتیں ہوں۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے ملتی ہیں، کیسے ملتی ہیں؟ استغفار سے ملتی ہیں۔ عام طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ایک بزرگ کی محفل میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے حالات بہت تنگ ہیں، مجھے بہت پریشانی ہے، میرا رزق بہت تنگ ہے، تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ کثرت سے استغفار پڑھو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا بچوں کی شادی نہیں ہوتی، تو آپ نے اس کو بھی کیا بتایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ تیسرا آیا تو کہنے لگا کہ بہت قحط سالی ہے، فصلیں اچھی نہیں ہوتی، تو آپ نے اس کو بھی استغفار کا بتایا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی 3 لوگ آپ سے 3 ڈفرنٹ مسئلے لے کر آئے ہیں، اپنی پریشانیاں لے کر آئے ہیں، آپ نے تینوں کو ایک ہی چیز بتائی ہے۔ تو اس پر انہوں نے یہی سورۃ نوح کی آیت پڑھ کر سنائی کہ دیکھو یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ہمارے پڑھنے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ہم خود پڑھنے میں کوتاہی کر دیتے ہیں۔ تو جن کا رشتہ نہ ہو رہا ہو وہ بھی، جن کا ہو چکا ہو اور شادی کے پرابلمز ہو وہ بھی، جن کا ہو چکا اور پھر بچے نہ ہو وہ بھی، ان سب کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ استغفار کا۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ایک اور پیغمبر نے اپنے لوگوں سے کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بہت محبت رکھتا ہے۔ یعنی جب کسی بندے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں اور جان بوجھ کے ستانا چاہتے ہیں بندوں کو۔ اللہ تو بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکلیف آتی کیوں؟ اگر وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ بہت مہربان ہے، تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم اچھے حالات میں سیکھتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم ہارڈ شپ سے سیکھتے ہیں۔ کچھ نعمتوں کی قدر ہم اچھے طریقے سے ویسے ہی کر لیتے ہیں، اور کچھ چیزوں کی قدر ہمیں اس وقت آتی ہے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کی مثال یوں ہی ہے کہ جیسے کچھ کھانے آپ کچے ہی کھا لیتے ہیں، جیسے فروٹس وغیرہ ہیں، آپ کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ کھانے آپ کو پکا کر کھانے ہوتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ آرام سے سیکھ جاتے ہیں، یا کچھ باتیں آپ کو بغیر کسی مشکل کے سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن کچھ باتیں آپ کو مشکل آنے پر سمجھ آتی ہیں۔ اور جس طرح انسان پختہ اور میچیور ہوتا ہے مشکلات میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہارڈ شپس میں پلتے ہیں وہ بڑے ہو کر ان میں اسٹیمنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو بچے بہت نعمتوں میں اور نازوں میں پلتے ہیں وہ اتنے بہادر اور اتنے ہمت والے نہیں ہوتے۔
اس لیے دھوپ اور چھاؤں، غم اور خوشی، دونوں اس کائنات کا حسن ہے۔ دن اور رات ایک بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے، تو اس لیے جب تکلیف آتی ہے تو اس موقع پر انسان اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے، اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، زیادہ ذکر کرتا ہے، اور اس طرح انسان کے گناہ دنیا میں ہی معاف ہونے لگتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تم کو اچھا سامان زندگی دے گا۔ یعنی دنیا کی اچھی نعمتیں کس سے ملیں گی؟ استغفار سے۔ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دعا کے اندر واعف عنا اور واغفر لنا دو چیزیں بخشش کے لیے آئی ہیں۔ واعف عنا یعنی ہم سے درگزر کر، عفو کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، یعنی ہمارے نامہ اعمال سے ہمارا گناہ جو ہے وہ مٹ جائے اور تو ہم سے درگزر کرے اور اس پر ہمیں پوچھے بھی نہ، حساب بھی نہ لے اور سزا بھی نہ دے۔ اور وغفر لنا میں بخشش کا معنی آپ نے کیا پڑھا تھا؟ یعنی ہمارے گناہ پر ہمیں سزا نہ دینا، اسے ڈھانپ دینا، یعنی غفر کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا، لیکن ڈھانپنے سے گناہ مٹتا نہیں، عفو سے ہے مٹ جاتا ہے، اور مغفرت سے گناہ کو ڈھانپ کر پھر یہ کہ اس پر سزا بھی نہیں دی جاتی، معافی دے دی جاتی۔ پھر سورۃ آل عمران میں ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یعنی ایمان کی برکت کی وجہ سے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ ہوتے ہی انسان شرمندگی میں مبتلا ہو جائے اور فوراً اس کے اثرات سے باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ کوئی گناہ کو نہیں بخش سکتا، فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو گناہ کو بخش سکے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے، یعنی برے کام کی برائی کو برا محسوس کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان فرشتے نہیں ہوتے، ایسا نہیں کہ وہ غلطی کرتے نہیں یا ان سے کوئی غلطی ہوتی نہیں، غلطی ہوتی ہے لیکن وہ فوراً اس سے توبہ کر لیتے ہیں، فوراً معافی مانگ لیتے ہیں، اس سے نکل آتے ہیں۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یہی وہ کہتے رہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، یعنی اہل ایمان، اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف کر دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم ایک اچھا کام ہی کرنے کو نکلتے ہیں لیکن اس میں بھی کئی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں،
مثلاً جب ہم نماز ادا کرنے لگتے ہیں تو کیا ہم نماز ادا کرنے کے بعد مطمئن ہوتے ہیں کہ ہماری نماز پرفیکٹ تھی؟ کیا خیال ہے؟ پرفیکٹ ہوتی ہے؟ کچھ نہ کچھ اس میں رہ ہی جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی رہ جاتا ہے. تو اسی لیے ہم سلام پھیرتے ہی کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کہ اللہ تو معاف کر دے. تو یہاں بھی کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما دے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد عطا کر. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان لانے کے لیے آواز دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے. یا الہی اب تو ہمارے گناہ معاف فرما. یعنی ایمان لانے کے بعد اب ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں کہ جو بھی ہم اچھے کام کریں گے ان میں غلطیاں ہوں گی تو تو ہمیں معاف کر دے، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر، یعنی ہمارا انجام اچھا ہو. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، یعنی لوگوں کو اللہ کی اطاعت پر آمادہ کیا جائے. اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے. واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا. یعنی یہ حکم سب کے لیے ہے. جو شخص کوئی برائی کرے، کسی بھی برائی کو یاد کرے، اپنی کسی بھی ذاتی کو، کسی گناہ کو، یا اپنی جان پر ظلم کرے یعنی گناہ کر کے، شرک کر کے، یا کوئی اور کبیرہ گناہ کر کے، پھر اللہ سے استغفار کرے. استغفار کیجیے کہ اللہ تو ہمیں بخش دے، اللہ تو ہمیں بخش دے، تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا. یعنی ہمارے رجوع کرنے کی دیر ہے، اللہ اپنی مہربانیوں کے ساتھ ہم پر رحم فرمانے کو تیار ہے. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم. یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے. قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے چنے ہوئے نبی ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کی بخشش کر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرماتا ہے. دیکھیے اگر کتاب کی طرف دیکھیں گے نا تو آیات بھی زیادہ سمجھ آئیں گی، کیونکہ سننے کے ساتھ ساتھ آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا غور و فکر زیادہ بہتر ہو جائے گا، بجائے اس کے ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں. پوری توجہ کیجیے اللہ کی محفل میں یا اللہ کے نام پر قائم کی جانے والی محفل میں بیٹھ کر پھر اللہ کی طرف توجہ نہ کرنا اور لوگوں کی طرف دیکھتے رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. یہ بھی شیطان کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اس بات کو سننے ہی نہ دے یا پوری توجہ سے نہ سننے دے کہ جس کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس ہم پر مغفرت فرما
اور رحمت فرما، اور تو سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے۔ جو کوئی بھی معاف کرتا ہے جیسے انسانوں میں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے العفو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو۔ دیکھیے انسان معاف کرنا پسند نہیں کرتے، کیا خیال ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر جائے، کوئی آپ کو تکلیف دے، کسی نے آپ کو کچھ مارا یا آپ کا مال لوٹا یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی، تو اب آپ اس کے بارے میں سوچیے کہ اس سے آپ کا کیا تعلق ہوگا، آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ باہر تو چھوڑیے، اگر بہن بھائی بھی ہمیں تنگ کریں تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، اور پھر ہم بعض اوقات دنوں نہیں بولتے ایک دوسرے سے، بول چال بند کر دیتے، اور اگر وہ سوری کرے بھی تو ہمیں پسند ہی نہیں آتی، وہ سوری ہمیں بری لگتی ہے نا۔ اگر انسانوں سے کوئی معافی مانگے تو ان کو اچھا نہیں لگتا، یا انہیں اچھا لگے بھی تو وہ معاف کرنا نہیں چاہتے، اتنا حوصلہ ہی نہیں ہوتا، اتنا دل ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے برعکس معاف کرنے سے محبت رکھتا ہے، تو خوب اللہ کی طرف رجوع کر کے معافی مانگنی چاہیے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تمہیں وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، یعنی جو جتنا کام کرے گا اتنا ہی اس کا اجر ہوگا۔ اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے، یعنی منہ موڑتے رہے، معافی نہیں مانگی، اللہ کی طرف نہیں پلٹے، تو مجھے تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے کہ پھر تمہاری پکڑ ہو جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو نہیں پکڑتا، ان کو معاف کر دیتا ہے، ان سے درگزر کرتا ہے، ان کو عذاب نہیں دیتا۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنے تقصیروں یعنی اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے، اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ یعنی جو لوگ استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، انہ هو الغفور الرحیم، کہا اچھا میں جلدی تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور کہو کہ اے میرے رب تو بخش دے اور رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله
إن الله غفور رحيم. ایمان والے لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، اور جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں کہیں نہیں جاتے۔ جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں۔ بس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے بخشش مانگیں۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ پھر وہ دعا کرنے لگے کہ اے رب میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال۔ اے ہمارے رب بے شک تو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی اس میں بھی اپنے علاوہ دوسرے ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کی گئی ہے، کیونکہ ان کا حق ہے، زندوں کا بھی اور مردوں کا بھی۔ اسی لیے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور نماز جنازہ میں بیسیکلی کیا ہے؟ جانے والے کے لیے بخشش کی دعا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، اور ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو پیغمبروں کی دعائیں جو ہیں ان میں بھی استغفار کا ذکر ہے، حالانکہ پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔